جبکہ لفظ نور دو معنوں میں استعمال ہے. ایک جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور ایک وہ جو محسوس تو نہیں کر سکتے لیکن عقل سے سمجھ سکتے ہیں. وہ عقل رہی تو سمجھ میں آئے گا، اور اگر کسی کو وہ نور سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ لینا ہے کہ وہ بیوقوف کرتے ہیں. تو نور دو طرح کا ہے استعمال میں. ہماری اردو لینگویج میں دو لفظوں دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ نور ہے اور محسوس ہوتا ہے، اور ایک نور جو سمجھا جاتا ہے، دل سے یقین کیا جا سکتا ہے لیکن محسوس نہیں کیا جا سکتا. جیسے پہلے نہ دکھنے والا نہ محسوس ہونے والے اس نور کو سمجھیے. آپ کہتے ہیں علم نور ہے کہ نہیں؟ بولیے علم نور ہے. دکھا کبھی نہیں دکھتا مگر ہے تو نور. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آئی تو سمجھ لینا اس کو عقل ہے، اور جس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی سمجھ لینا یہی بیوقوف ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے نا؟ نور دکھ رہا ہے وہاں چہرے پہ؟ دکھ رہا ہے نہیں، مگر اس کو عقل سمجھ سکتی. جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا تو نور کہاں سے ہوگا؟ آپ قرآن مجید نور ہے، لیکن آپ کو ہم کو صرف کالے اکشر دکھائی دیتے ہیں، حروف دکھائی دیتے ہیں. قرآن نور ہے، نماز نور ہے، شریعت نور ہے، علم نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نور ہے. یہ ایسا نور ہے جو عقل سے سمجھا جاتا ہے. اگر اس کو پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ واقعی یہ نور ہے یا نہیں، تو پہلے اس پر اپنے ماتھے کو گھس کے دیکھو. قرآن خوب پڑھنا شروع کر دو، نماز خوب اچھی طرح پڑھنے لگ جاؤ، نبی کی سنت پر بڑی سختی سے کاربند ہو جاؤ، تو پھر نور بھی نظر آئے گا، تم بھی نور ہو جاؤ گے. یہ ایسا نور ہے کہ نورانی بنا دیتا ہے، آدمی کی سرشت کو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ جتنے اولیاء کرام کی تعریف پڑھ رہے ہیں ان سب کو آپ نور سمجھتے ہیں، نور جانتے ہیں. ان کے اندر یہ نورانیت اسی سے آئی ہے. اور پھر آپ نے بہت سے اولیاء کرام کی تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی پر ایک نظر ڈالی اور اس کو انہوں نے ولی بنا دیا، ہے نا؟ ایسے کئی ہیں. حضرت شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھاگلپور میں ایک ولی کامل گزرے، سلسلے شتار کے ہیں. آپ کے یہاں دو بھائی آئے، بہت مدت تک رہے. ایک بھائی تھوڑے دن کے بعد نکل کر چلا گیا، عالم بن گئے، فاضل بن گئے. اور ایک بھائی جو دوسرا تھا وہ حضرت شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت ہی میں رہ گیا. وہ پڑھ لکھ کے فاضل ہو کر فارغ التحصیل ہوئے اور گاؤں میں گئے، لوگ سارے ان کی عزت کرنے لگے. اور یہ بیچارہ بڑا بھائی ویسا کا ویسا ہی ہے. ایک دن خانقاہ میں آزردہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں آزردہ ہے؟ کہنے لگا حضور ہم دونوں بھائی گھر سے نکلے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، عالم بننے کے لیے. ہم دونوں پہلے آپ کے پاس آئے، میں یہیں رہ گیا
حقہ بھرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، خانقاہ کے کام کرتے ہوئے، میرا بھائی جو دوسرا تھا وہ چلا گیا مدرسے کو، پڑھ لکھ کے فاضل ہو گیا، بڑا ہو گیا، عالم ہو گیا۔ اچھا تجھے یہ فکر ستا رہی ہے، بلا اچھا فرمایا ایک لکیر زمین پہ کھینچ، فرمایا ادھر سے ادھر چلا جا، لکیر انگل کے ادھر چلا گیا، جتنے علوم تھے سب حاصل ہو گئے۔ فرمایا اب ادھر سے ادھر آ، ادھر سے ادھر آیا تو اس کو تمام علم عرفان، علم تصوف آ گیا۔ پھر فرمایا ادھر سے پھر ادھر چلا جا، پھر ادھر سے ادھر گیا تو ولایت کی جتنی منزلیں تھی سب طے ہو گئی۔ تو یہ نور ہے، اولیاء کرام جب دیتے ہیں تو نور ہی سے دیتے ہیں۔ نور کی بڑا مقام ہے نور کا۔ آپ لوگ نور کی بات کرتے ہیں، نور تو بہت لطیف ہوتا ہے، بہت لائٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جتنی طاقتیں سب ناری طاقتیں ہیں۔ نار کہتے ہیں آگ کو، آپ کا کرنٹ بنتا ہے آگ سے، کرنٹ چلتا ہے آگ سے ہی۔ اگر آگ نہ ہو تو آپ کا کرنٹ تیار نہیں ہو۔ اس کو چاہے کسی بھی صورت میں دیکھیں گے تو یہ نار ہے، آگ ہے۔ اس آگ کی طاقت کیا ہے؟ آپ کی آگ نے ایسا راکٹ بنایا کہ چندریان 3 ہو گیا چندریان 3 آپ کا آسمان چاند پر گیا، روور اس کا چاند پر چہل قدمی کر رہا ہے۔ کس کی طاقت ہے یہ؟ بولیے، ناری طاقت، کی نار کی طاقت ہے، آگ کی طاقت ہے۔ آگ ہی تو لے کر گئے، آگ ہی تو اس کا ایندھن ہے، آگ ہی تو اس کو چلا رہا ہے، آگ ہی سے اس کے اندر سب کچھ ہے۔ آپ اگر سولار سسٹم کہہ رہے ہیں تو وہ آگ ہی تو ہے جو اس سورج سے برس رہی ہے، اس گرمی کو وہ احساس کر رہا ہے، اس کو کیچ کر رہا ہے، اس کو سیو کر رہا ہے، اسی سے وہ چل رہا ہے۔ آگ کی اتنی طاقت ہے، یہ آگ کی طاقت ہے کہ آپ کا راکٹ آج فضاؤں میں چل رہا ہے۔ آپ کا راکٹ آج بڑے بڑے سیاروں پہ جا چکا ہے۔ انسان نے جو راکٹ بنایا وہ آگ کی طاقت ہے، اور آپ گھر بیٹھے فون پر امریکہ سے بات کر رہے ہیں، کینیڈا سے بات کر رہے ہیں، دنیا کے آخری کونے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ کیا طاقت ہے یہ؟ بولیے، اگر بیٹری نہ ہو تو بات کر سکیں گے؟ ارے بولیے نا، بیٹری کیا ہے یہ بیٹری آگ ہی تو ہے، یہ آگ کو سیو کر کے رکھی ہے۔ یہ ایک آگ ہے جو انسان لکڑی جلا کے تیار کرتا ہے، کوئلے سے تیار کرتا ہے، پانی سے تیار کرتا ہے۔ اس آگ میں اتنی طاقت ہے، یہ کسی چیز سے تیار ہوتی ہے۔ اس آگ میں اتنی طاقت آج دنیا نے دکھا دی کہ یہ آگ فضاؤں میں جائے، خلاؤں میں جائے، مرکیوری پر جائے، اور اس کے آگے جوپیٹر تک پہنچ جائے، سورج کو ناپنے لگے، سورج کے قریب چلا جائے۔ آپ کا ایک عام سا بچہ چھوٹا سا گھر بیٹھے دنیا کے آخری کونے کی سے بات بھی کرتا ہے، آخری کونے کی تصویر بھی دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے۔ وہ وہاں کا آدمی آپ کے اس سیل میں یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، یہ آگ کی طاقت ہے۔ جب آگ کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، نور تو کسی چیز سے جل کے نہیں پیدا ہوتا، یہ اللہ کے نور سے نور پیدا ہوتا۔ یہ نور کسی چیز کا جلا ہوا نہیں ہے۔ لکڑی جلے تو آپ کی آگ پیدا ہوگی، کوئلہ جلے تو آپ کی آگ پیدا ہوگی۔ آپ کے بیٹری کے اندر کوئی پانی بھرا ہوا ہے، کوئی طاقت بھری ہوئی ہے جو سورج کی روشنی کو سیو کر رہی ہے، وہ آگ ہی کو تو اپنے پاس رکھ رہی ہے، تبھی تو وہ چل رہا ہے۔ اسی سے آپ کا فون بھی چل رہا ہے، اسی سے آپ کے گھروں میں اگر چولہا چل رہا ہے تو یہ آگ ہی سے چل رہا ہے۔ آپ کا کرنٹ، آپ کی فین چل رہا ہے، یہ آگ سے چل رہا ہے۔ یہ بلب چل رہے ہیں، یہ آگ سے چل رہے ہیں۔ یہ آگ، ہر چیز، یہ ساری آگ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی چیز جلتی ہے
تو دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا نام آگ ہے۔ جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کا نام آگ ہے۔ لیکن نور کسی کو جلا کے پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن پڑھ کے پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا نور ہو جاتا ہے، یہ عام بندوں میں، عام مسلمانوں میں جو نور چھا جاتا ہے، ایسا نور ہوتا ہے کہ اگر وہ دل سے کسی پر توجہ کر دے تو اس کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ یہ تو یہاں تک بات ہوئی، لیکن جو نور ہوتا ہے وہ کسی کو جلا کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پیدا کرتا ہے اور وہ نور پھیلتا ہے۔ دنیا کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آن کی آن میں پہنچ جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ کا راکٹ کتنے کلومیٹر سفر کر رہا ہے ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں؟ 10,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ آپ کا روور، آپ کا چندریان 3 چل رہا تھا، 43 ڈیز میں وہ چاند پر لینڈ ہو گیا، ہے نا؟ یہ آگ کی طاقت اتنی تیزی سے چل رہی، اتنی تیزی سے چل رہی ہے۔ ہاں، مگر کسی کو جلا کے بنی ہے نا، انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک حد ہے، اس کے لیے ایک وقت ہے، اس کے لیے ایک معیار ہے۔ یہ چلے گا تو اتنا ہی چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا، اور چلانے کے لیے اس کے اندر اور طاقت کی ضرورت ہے، اور آگ کی ضرورت ہے۔ آگ کو جتنا پاور دیا جائے گا وہ اتنا تیز چلے گا۔ یہ دوستو، یہ دنیا کی آگ ہے۔ آپ یہیں بیٹھ کر دیکھ لیجئے، آپ کے سیل فون میں یہاں سے فون ملائیے، آپ کے گھر چلا جائے گا فون، یہیں سے ملائیے دلی بھی چلا جائے گا، یہیں سے آپ کو عراق اور امریکہ کو بھی چلا جائے گا۔ ایک آن میں یہ آگ اتنی تیز چل رہی ہے، آگ اتنی تیز چلتی ہے، اور نور کتنا تیز چلتا ہے اس کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، تم نے کبھی اپنی آخری تیزی کی بھی رفتار دیکھی ہے؟ کہا حضور، میں سب سے تیز رفتار سے جو چلا ہوں وہ 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا اور آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر چلا رہے تھے، چھری حضرت ابراہیم ادھر چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی آن مجھے حکم فرمایا، اے ابراہیم جاؤ اسماعیل کو بچاؤ اور اس دمبے کو وہاں سلاؤ۔ یا رسول اللہ، چھری چلنے سے پہلے میں سدرا سے چلا، سدری چھری ادھر چل رہی ہے، میں سدرا سے چلا اور مینا پہنچا، جناب اسماعیل کو ہٹایا اور وہاں لایا ہوا بکرا بچھا دیا، بکرا چھری چلی اور بکرا کٹا، اسماعیل بچ گئے۔ سرکار میری رفتار کو آپ دیکھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، میری رفتار کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جب کنویں کے آدھے حصے تک حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، آدھے حصے تک وہ ڈول میں رکھ کر چھوڑے، اور پھر اس کے بعد جب آدھے حصے تک ڈول پہنچ گیا تو ان کے بھائیوں نے رسی چھوڑ دی، رسی چھوڑ دی، اب ڈول تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ، میرا یوسف نیچے نہ گرنے پائے، اس کو اپنے پروں پہ اٹھا لینا۔ یا رسول اللہ، میں سدرا سے چلا اور وہاں سے آ کر جناب یوسف کو میں نے ان کے زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ یا رسول اللہ، میری رفتار کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جنگ بہت کا میدان تھا، کافروں نے آپ کے طرف تیر پھینکا اور آپ کے چہرے اقدس کو زخم آئے، اور آپ کا چہرے سے وہ زخم پانی کا خون کا قطرہ ٹپکا، یوں خون کا قطرہ گرنے ہی والا تھا کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرے حبیب کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اسے پروں پہ اٹھا لینا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس وقت وہاں سے چلا اور آپ کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے اسے پروں پہ اٹھا لیا۔ یہ نور کی رفتار ہے، یہ نور کی رفتار ہے۔ اب نور کی رفتار آپ اور دیکھنا چاہیں، ابھی حضور کے نور تو مت جاؤ، حضور کا نور تو اصل نور ہے، اس کائنات کا نور ہے،
جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ صرف مصطفیٰ ہی کا نور ہے. آپ بھی مصطفیٰ کے نور ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے نور سے. ہماری آنکھ بھی حضور کے نور سے چمک رہی ہے، ہماری روح بھی حضور کے نور سے موجود ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے پیدا فرمایا، ایک جسم مٹی کا اور اس کے اندر روح، یہ نورانی. یہ روح نورانی ہے. یہ جب تک رہتی ہے اس جسم کا ویلو ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا وقار ہے. جس دن روح چلی جاتی ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ روح ہے جو انسان جسم کی پرورش کرتا ہے وہ پہلوان بنتا ہے، موٹا ہوتا ہے. اور جو لوگ روح کی پرورش کرتے ہیں وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں. ہم چونکہ صرف انسانی زندگی ہی کو سمجھتے ہیں، روح کی زندگی کو نہیں سمجھتے. ہم جسم کی بیماری سمجھتے ہیں لیکن روح کی بیماری نہیں سمجھتے. ہم جسم کی ضرورت تو سمجھتے ہیں لیکن روح کی ضرورت کو نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ہمارا پورا کانفیڈنس اسی جسم کی طرف ہے، اسی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کی طرف ہماری توجہ ہے. یہ کیا پہنا ہے، یہ کیا کھایا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، یہ کیسا چل رہا ہے، یہ کیسا خوبصورت ہے، یہ کیسا کالا ہے، یہ کیسا گورا ہے. ہم اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے اندر جو بسی ہوئی روح ہے اس روح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. جبکہ آپ کا ہمارا یہ جو جسم ہے ایک دن زمین میں دفن کر دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. باقی رہنے والی روح ہے. یہاں تک کہ قیامت کا سور بھی پھونک دیا جائے گا تب بھی روح فنا نہیں ہوگی، تب بھی روح فنا نہیں ہوگی، روح باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ اسے سلا دے گا. جیسے حدیث کہہ رہی ہے نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اب سوئے گا، قیامت کے دن جب سور پھونکیں گے تبھی اٹھے گا، اسی دن جگایا جائے گا. یہ مومن کے لیے ہے. تو روح یہ باقی رہنے والی ہے، جسم ختم ہو جانے والا ہے. ہم نے روح کی طرف توجہ نہیں کی، ہم صرف جسم کی پرورش میں لگے رہ گئے اور جسم ہی کو پالتے رہ گئے. دوستو ہم جسم کو پالے تو جسم موٹا ہوا، پہلوان ہوا، 50 کلو کا وزن اٹھاتا تھا، 500 کلو کا اٹھانے لگ گیا، 600 کلو کا اٹھانے لگ گیا، گنیس بک میں نام آ گیا. ایسا پہلوان بنا کہ اس کا نام گنیس بک میں آ گیا. ایسا ڈانسر بنا اس کا نام گنیس بک میں آ گیا. ایسا ایکٹر بنا اس کا نام گنیس بک میں آ گیا. انسان نے دنیا میں جسم پر مشق کیا اور اس جسم پر مشق کرتے ہوئے اس پر اس نے کنفو سیکھے، کراٹے سیکھے، پہلوانی سیکھی، جوڈو سیکھا، اس میں ڈانسنگ سیکھی، اس نے کمالات سیکھے. انسان بغیر کسی سہارے کے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا. کنفو کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ ہواؤں میں جمپنگ کر رہا ہے. یہی جسم ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ کر رہا ہے. اس لیے کہ اس نے جسم کے ساتھ ویسے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس کے جسم میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئی. جب آپ کے ہمارے جسم میں اتنی صلاحیتیں ہیں جو کہ ایک مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ میں تپایا ہوا ہے، پانی میں بھگایا ہوا ہے، گارے سے بنایا ہوا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ یہ ہواؤں میں اڑے، یہ پانی پر چلے، یہ ڈانس کرے تو سب سے آگے بڑھ جائے، یہ ایکٹنگ کرے تو سب سے نکل جائے. جو روح اس میں پھونکی گئی ہے یہ زمین کی نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی ہے. اللہ فرما رہا ہے قل الروح من امر ربی، اے حبیب آپ فرما دیں روح میرا حکم ہے، اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی. یہ روح اتنی نزاکت والی ہے، اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے. آئی تو ماں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. جب بچہ حرکت کرنے لگا تب پتا چلا کہ بچہ میرے پیٹ میں آ گیا ہے، جان آ گئی ہے. اور جب چلی گئی سب کھڑے دیکھتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کب چلی گئی ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ اب مر گیا ہے، سانس نہیں لے رہا ہے، سب سمجھے کہ اب مر گیا ہے، اب اس کا دنیا سے انتقال ہو گیا. نہ آئی تو پتا چلا، نہ گئی تو پتا چلا. ایسا نور ہے، ایسا نور ہے کہ سب کے سامنے گیا مگر کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آیا. اس نور میں کتنی طاقت ہے، اس نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پاور دیا ہے. جب اس روح پر مشق کیا جاتا ہے غوث اعظم بنتا.
جب اس روح پہ مشق کرتا ہے خواجہ اجمیری بنتا ہے، جب اس روح پر مشق کرتا ہے حضرت قلندر بولی شاہ قلندر بنتا ہے، نظام الدین محب الہی بنتا ہے، ارے مخدوم جہانیہ جہان گشت بنتا ہے۔ ایسا اللہ کا ولی کہ ادھر ہندوستان میں بھی رہتا ہے، ادھر عربستان میں بھی رہتا ہے، وہاں مکے میں بھی نماز پڑھتا ہے اور یہاں ہندوستان میں بھی نماز پڑھتا ہے، وہاں مدینے میں بھی نماز پڑھتا ہے، یہاں اپنے گاؤں میں بھی نماز پڑھتا ہے۔ اس کے لیے آن فان کوئی چیز نہیں، آنن فانن وہاں بھی جاتا ہے یہاں بھی آتا ہے۔ وہ سے پاک کے زندگی کو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ایک وقت میں 70 جگہ پر حاضر ہے۔ لوگ اگر آج پوچھیں تو آپ اپنا فون دکھا دینا، کرکٹ کا میچ دکھا دینا کہ آگ کی طاقت ہے، یہ آگ کی طاقت ہے کہ جس کے پاس سیل ہے، جو وہ کرکٹ کا گیم دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے پاس وہ موجود ہے کہ نہیں ہے نا؟ تم 70 کا انکار کر رہے ہو، آگ نے تو ایسی چیز جلا دی ہے، ایسی چیز جلی ہوئی چیز سے ایسی چیز پیدا کر دی ہے، ایسی چیز دکھا دی ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں، وشو بھر میں وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جگہ کھیلا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ آگ کی طاقت ہے، ارے نور کی طاقت اس سے تو کہیں اور آگے۔ غوث پاک کے 70 جگہ نظر آنے پر ہی اعتراض کر بیٹھ گئے، ولیوں کے 1 سے 4 جگہ نظر آگے ہم کہتے ہیں کہ خواجہ یہاں حاضر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ غوث پاک یہاں حاضر ہیں، حضرت بندہ نواز یہاں موجود ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آنا اور جانا کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم جسم میں قید ہیں، وہ جسم میں قید نہیں ہے، ان کی روح بہت آزاد ہے۔ وہ دنیا میں تھے بھی تو ان کی روح ہزاروں جگہ چلی جاتی تھی، ہزاروں جگہ جلوہ فرما ہو سکتے تھے، اور ان کا آج وہ انتقال بھی فرما گئے، وصال بھی فرما گئے ہیں، تب بھی ان کی روح میں وہ طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ نور ہے اور نور اللہ کا ہے، اور اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کی ہے، اس کے کلام کی، اس کے نبی کی سنت کی۔ تو یہ ایک نور ہے، روح، اس کے اندر جو پاور ہے اب تک ہم نے اسی کو نہیں ناپا، اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جادوگر جادو سے ہوا میں اڑتا ہے، اس نے جسم کو نہیں پالا، اس نے بھی روح پہ مشق کیا، مگر غلط طریقے سے مشق کیا اس لیے وہ جادوگر ہو گیا۔ صحیح طریقے سے مشق کرتا تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ولی کامل ہو جاتا۔ مشق اس نے بھی کی ہے، مشق اس نے بھی کی ہے، مگر وہ غلط طریقے سے گیا، شرک کے راستے سے گیا، اس لیے کافر ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے چلا، اس لیے نور علی نور ہو گیا، یہ ولی کامل ہو گیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا نا، نور کی جو طاقت ہے اس کو دیکھیے۔ صحیح حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک جنگ کے لیے لشکر کو بھیجا تھا۔ نہامند ایک مقام ہے، وہ تقریباً مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن منبر پہ تشریف لے آئے، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس جنگ کی کمان کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا۔ منبر پہ کھڑے کھڑے سیدنا عمر فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، حضرت عمر یہیں کھڑے ہیں مدینے میں، اور یا ساریہ الجبل فرماتے رہے۔ 3 مرتبہ آپ نے نعرہ لگایا، تمام صحابہ جو موجود تھے سب سن رہے ہیں، مگر کسی نے اس زمانے میں یہ نہیں کہا امیر المومنین دور والے کو پکار رہے ہیں اور یہ سمجھ کے پکار رہے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ مگر آج تو اس سے بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے، آپ یہاں سے یا رسول اللہ پکاریے، وہاں سے شرک کا فتویٰ آ جائے، ہے نا؟ یا غریب نواز پکارتے شرک کا فتویٰ آ گیا، یا غوث پاک پکارتے شرک کا فتویٰ آ گیا۔ ارے صحابہ اتنے سب موجود تھے، انہوں نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا، تم صحابہ سے بڑے عالم ہو گئے رے۔ سارے صحابہ خاموش رہ کر ایک گواہی دے رہے ہیں، ایک گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یا کہہ کر پکارنا، دور والے کو پکارنا، یہ سوچ کر پکارنا کہ وہ سن رہا ہے، یہ شرک نہیں تھا، شرک نہیں ہے۔
اگر آگے جا کے یہ شرک ہو جائے تو یہ بدعت ہے، یہ وہابیوں کا طریقہ، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ اچھا ہوا بھی ایسے ہی، ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی جنگ میں بڑی محنت سے جیت گئے، آپ نے اپنے ایک آدمی کو مدینہ منورہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ وہ جب مدینہ آئے تو لوگ ان کو گھیر لیے، وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر کو سارا پیغام سنا دیا، اور جب وہاں سے باہر نکلی لوگوں کو معلوم ہوا کہ ساریہ نہاون سے ایک آدمی کو بھیجے ہیں جنگ کی جیت جانے کی خوشخبری دے کر۔ آپ سارے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے آپ کو کچھ یاد ہے، کچھ ایسی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ جانتے ہو یا پھر آپ لوگوں اس کو یاد رکھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے ہاں، جمعہ کا دن تھا، ہم کافروں کے بیچ میں پھنس گئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ہم کو امیر المومنین پکار رہے ہیں، امیر المومنین پکار رہے اور کہہ رہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے آ، پہاڑ کی طرف چلے آ۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے فوج کو لے کر پہاڑ کی طرف آ گئے اور پہاڑ کو پیچھے لے لیا۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ اس جنگ کا جو میدان ہے، میدان کا سارا نقشہ آپ کے سامنے، ساریہ کہاں ہے، ان کے فوجی کہاں ہیں، کفار کہاں ہیں، اگر بچنا ہے اور جیتنا ہے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، ادھر پہاڑ کدھر ہے، ندیاں کدھر ہے، میدان کدھر ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ بھی رہے ہیں اور کمانڈ بھی کر رہے ہیں، ان کا فوجی میدان میں لڑ بھی رہا ہے۔ اے تمہارے فون کے اندر اگر بیٹری نہ ہو تو کام نہ کرے، سم نہ ہو تو کام نہ کرے، اس کے اندر اگر ریچارج نہ ہو تو کام نہ کرے، نمبر نہ ہو تو کام نہ کرے، صحیح نہ ملاؤ تو کام نہ کرے، مگر نور ایسا ہے کہ وہ کبھی غلطی کرتا ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے جشن عید میلاد النبی، 12 روزہ محافل، فخر تلنگانہ، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ صرف مصطفیٰ کے خادم کا کمال ہے۔ رسول اللہ کا جو خادم ہے وہ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا کنت عبدہ وخادمہ۔ سرکار جب حجۃ الوداع کے لیے جا رہے ہیں تو اس منظر کو کھینچتے فرماتے کنت عبدہ وخادمہ۔ آج کوئی عبد المصطفیٰ نام رکھ لے تو وہابیوں کے نزدیک شرک ہے، ہاں ان کے نزدیک صرف عبداللہ ہی نام ہو سکتا ہے، عبد المصطفیٰ نام نہیں ہو سکتا۔ مگر حضرت سیدنا عمر کہہ رہے کنت عبدہ، میں حضور کا بندہ تھا، حضور کا بندہ تھا، وخادمہ، حضور کا خادم تھا۔ اسی لیے ہم سنی کہتے ہیں حضور کے لیے حضور کا کوئی اگر عبد المصطفیٰ نام رکھ لے، عبد الرسول نام رکھ لے، عبد النبی نام رکھے، یہ سب جائز ہے، یہ سب جائز ہے۔ وہابیوں کے نزدیک یہ سب شرک ہے۔ دوستو، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں، ایسے نور ہیں کہ جتنے نور ہیں سب حضور کے نور سے ہی نورانی ہیں، چاہے وہ نظر آنے والے نور ہوں، خواہ وہ محسوس کیے جانے والے نور ہوں، یا وہ تھنک کیے جانے والے، سمجھے جانے والے نور ہوں، ہر نور حضور کے نور سے ہی نور ہے۔ میرے سرکار ہر طریقے سے نور ہے، حضور کو اگر ظاہری طور پہ دیکھو تو بھی نور ہے، اگر حضور کو محسوس کرو تو بھی نور ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کو اگر محسوس کریں، عظمت کو محسوس کریں، تو وہاں آپ کو جس کے اندر یہ محسوس کرنے والا سکس سینس پیدا ہو جائے، یہ سکس سینس ہے، فورتھ سینس نہیں، ففتھ سینس نہیں، یہ سکس سینس ہے جو نبی کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کلام کر سکتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ نہیں دکھا سکتا، اس کی اونچائی ناپ نہیں سکتا۔ لوگ ان کی اونچائی ناپنے کے لیے چل پڑے، لوگ ان کے مقام کو ناپنے کے لیے چل پڑے، حالانکہ ان کی اونچائی اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ان کے غلاموں کے غلام
حضرت غوث آدم کی شان میں امام محمد رضا فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور میرے سرکار کا مقام کیا ہے اگر سمجھنا ہو تو جبریل سے پوچھے، جبریل مقام مصطفیٰ بتا دے۔ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا، معراج میں بھی حضور نے جبریل کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ مرتن اخرى عند سدرۃ المنتہی، اس اللہ کے نبی نے ان کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس۔ گویا معراج میں حضور جبریل کو دیکھنے کے لیے یہاں سے سدرہ تک گئے، جبکہ حضرت جبریل کو حضور نے ایک مرتبہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار پر پہلی دوسری وحی اتری، چوتھی وحی سے پہلے سرکار غار حرائی میں تھے یا باہر نکلے تو ایک آواز آئی یا محمد، سرکار نے آگے پیچھے دیکھا کوئی دکھائی نہیں دے رہا، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی یا محمد، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، پھر تیسری مرتبہ جب پکارا گیا یا محمد، سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے افق پر جبریل اپنے پورے پروں کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے، اور آسمان کے انتہا پر آپ کا سر تھا اور زمین کے آخری زہر پر آپ کے قدم مبارک سے سرکار نے ان کو دیکھا۔ اب جبریل کو ایک مرتبہ دیکھ لیے، پھر دوبارہ جبریل کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے انکار ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو حضور نے یہاں بھی دیکھا، سدرہ پہ دیکھے تو حضرت جبریل کو دیکھا، اور قاب قوسین او ادنا جو ہے وہ بھی حضرت جبریل سے ہی ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، مگر ہم سنی یہ کہتے ہیں ہمارے نبی خدا کو دیکھے ہیں، اور قاب قوسین کا مقام جبریل کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ اور خدا کے درمیان کا مقام۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو اگر پوچھنا چاہو تو جبریل جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، سب سے زیادہ نورانی ہیں، ان سے اگر پوچھے جبریل مقام مصطفیٰ کیا ہے تو کہنے لگے مقام مصطفیٰ سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت معراج کی شب دیکھ لو، مصطفیٰ سو رہے تھے، میں نے پیشانی ان کے تلوے پہ ملی تھی، پیشانی میں نے ان کے تلوے پہ ملی تھی، آواز دے کر بھی جگایا جا سکتا تھا، کہیں اور بھی میری پیشانی لگا سکتا تھا، کہیں اور بھی ہاتھ لگا سکتا تھا، لیکن اللہ نے حکم فرما دیا اے جبریل یہ میرا محبوب ہے، انہیں جگانے کے لیے جتنا ادب ہو سکتا ہے اتنا ادب استعمال۔ ادب کی آخری انتہا یہی تھی کہ میرے پاس سر تھا اور مصطفیٰ کا قدم مل گیا، میں نے اپنی پیشانی مصطفیٰ کے قدموں پہ لگڑ دی۔ حضور نے اس ٹھنڈک کی وجہ سے حضور نیند سے بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ تو پھر ہماری گفتگو آگے بڑھی۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ سمجھنا ہو تو جبریل سے پوچھو، جبریل حضور کے قدموں پر اپنی پیشانی مل رہے ہیں، اور اگر سمجھنا چاہو تو دیکھو سارے نبی صرف آسمانوں میں ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، اور مصطفیٰ عرش الہی سے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں کہ تجھ پہ آیا نہ ہو، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے۔ عرش پر کون بیٹھا؟ اللہ تو فرماتا ثم استوى علی العرش، بیٹھا نہیں فرمایا، استوا فرمایا عرش پر جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ عرش کو خود ہی پتا نہیں کہ خدا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے،
اس لیے کہ اللہ نہ جگہ سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، اس کو جگہ گھیر نہیں سکتی، کسی کے سمجھ میں آ جائے یہ بھی نہیں، ہاں دل میں یقین آ سکتا ہے، دل میں احساس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اس دنیا میں، اگر کوئی دیکھنے کا دعویٰ کر لے تو وہ کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جگہ پر، یہاں پہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا معنی یہ کہ ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے، ہر جگہ اس کا رحم و کرم موجود ہے، ہر جگہ اس کا فضل و عنایت موجود ہے، لیکن اللہ بذات خود وہاں موجود ہے ایسا نہیں۔ اگر کسی نے ایسا عقیدہ رکھا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور زمان دونوں سے پاک ہے، جگہ اور مکان اور وقت سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس پر نہ وقت گزرا نہ وقت گزرے گا۔ ارے تم آج کی سائنس پڑھو تو آپ دیکھیں کہ البرٹ آئنسٹائن کی ایک تھیوری ہے، وہ کہتا ہے جیسے جیسے آپ آسمانوں کی طرف بلند کریں گے تو ایک جگہ ایسے آئے گی جہاں وقت ٹھہر جائے گا۔ اب یہی دیکھ لو، چندریان 3 ہوا نا، ہوا، آپ نے اس میں کیا پڑھا، کیا دیکھا؟ چندریان 3 میں ایک چیز مجھے یہ دکھائی دی کہ چاند پر ایک دن ہماری زمین کے 14 دن کے برابر ہے، ایک دن اور ایک رات 14 دن کے برابر، مطلب 14 دن رات رہتی ہے اور 14 دن رہتا ہے۔ ہمارے زمین پر 28 دن گزر جاتے ہیں، وہاں ایک دن ہوتا ہوا۔ آپ کا وقت زیادہ ہو گیا، اس کا وقت کم ہو گیا۔ اگر اس سے آگے جوپیٹر پہ چلے جاؤ، اس سے آگے زہرا پہ چلے جاؤ، اس کے آگے جتنا جاتے جاؤ گے، ایک وقت جہاں ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں وقت ختم ہے، وقت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اس کافر کو اللہ نے یہ عقل عطا کر دی کہ ایک جگہ ایسی ہے کائنات میں جہاں وقت ختم ہو جائے، جہاں زمین جہاں پر کہتے ہیں اس کو جگہ ختم ہو جائے، جگہ ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب زمین اس کائنات کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں وقت ختم ہو جائے، جہاں جگہ ختم ہو جائے، تو پھر سوچئے اللہ تعالیٰ تو جگہ اور وقت دونوں سے پاک ہے، جگہ اور وقت دونوں سے پاک ہے۔ اب عرش پر بیٹھے تو کون بیٹھے؟ حضور بیٹھے، ٹھیک ہے، مانیے حضور عرش پر جلوہ فرما ہے معراج کی شب، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے؟ اچھا اب یہ بولو، حضور عرش پہ جلوہ فرما ہے، عرش کا ہے؟ لوہے کا، لکڑی کا، تانبے کا ہے؟ نور کا ہے وہ؟ اچھا نور کا ہے، سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اچھا یہ بلب بھی نور ہے، یہ بلب بھی نور ہے نا؟ نور اسی کو کہتے ہیں۔ ذرا دستی اٹھا، ذرا اس کے اوپر سوار کرا، سوار ہو جائے گی، پکڑ کے چھوڑو نیچے آ کے، ہو جاتا نا؟ سوار کیسے ہوں گے؟ میں نے سوچا تو ہمارے مولانا دستگیر کہنے لگے، مولانا صاحب سوار روشنی پہ روشنی کو کرنا ہے، نور پہ نور کو سوار کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ بلب کتنے وولٹیج کا؟ بولے 50 وولٹ کا، ٹھیک ہے میں 200 وولٹ کا بلب لے کے آتا ہوں۔ ادھر 50 کا وولٹ کا بلب جل رہا تھا، ادھر انہوں نے 200 کا بلب لگا دیا۔ اب بولیے کس کی روشنی ہے؟ کون سوار ہو گیا؟ کون سوار ہو گیا؟ سواری کون بن گیا؟ سواری 50 والا بن گیا، 50 والا سواری بن گیا، 200 والا سوار ہو گیا، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ 50 کا بلب لگایا آپ نے، ادھر سے آپ نے 200 کا بلب لگا دیا۔ اب یہ اس کی روشنی میں اس کی روشنی دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی، یہ سوار ہو گیا، وہ سواری ہو گیا۔ اگر روشنی پر روشنی کو سوار کرنا ہو تو سمجھ میں اچھا طریقہ یہی ہے کہ بڑی روشنی والا چھوٹی روشنی والے پہ سوار ہو سکتا ہے، مگر چھوٹی روشنی والا بڑی روشنی والے پہ سوار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ بھی نور ہے،
یہ بھی نور ہے یقیناً، لیکن سوار اگر ہونا ہے تو وہ بڑی نور والا سوار ہو سکتا ہے، چھوٹے نور والا سواری ہوتا ہے۔ عرش نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اس پر سوار کر دیا۔ بولو مصطفیٰ نور علی نور ہے۔ اچھا وہ جانے براق، سنیں نا براق، برق سے ہے اس کا نام۔ برق کہتے ہیں کس کو؟ بجلی کو۔ پرانے زمانے کے اگر لوگ زندہ ہوں تو ان لوگوں کو پوچھ لیجیے، یہ محکومہ برقی میں کام کرتے تھے، ایسا جملہ بولتے تھے برقی۔ ہم لوگ آج کرنٹ ڈپارٹمنٹ ایسا عام ہو گیا، اردو زبان ہماری بالکل چھوڑ دی ہے ہم نے، اور اردو کو تو جیسے گھر سے نکال ہی دیا ہے۔ آئندہ زمانہ میں ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی اردو پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں قرآن پڑھنے والا۔ آج قرآن پڑھنے والا کوئی مل جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑی نعمت بن جاتا ہے، صحیح قرآن پڑھنے والا۔ ویسے ہی آگے آگے دیکھا جائے گا تو اردو پڑھنے والے کم ہو جائیں، اس لیے کہ جس کو دیکھو انگلش میڈیم، جس کو دیکھو انگلش میڈیم، جس کو دیکھو انگلش میڈیم۔ تو محکمہ برقی کہتے تھے، برق کے معنی ہے بجلی۔ اب اس برق کو جب ایک سے ڈبل سے ٹربل چبل 100 بار 30 100 بار 1000 بار 10,000 بار جب کر دیا جائے یا اس سے زیادہ، اتنا بولتے 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 آپ کی زبان تھک جائے، اسے کہتے ہیں براق۔ برق سے ہے براق۔ آپ کا راکٹ بھی کیا ہے؟ برق۔ سیٹلائٹ کیا ہے؟ برق۔ یہ سب برق ہے۔ اور حضور کی سواری کیا ہے؟ ارے بولو نا، براق۔ حضور اسی لیے فرماتے ہیں، اس کی رفتار کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا منتہائے نظر، نظر جہاں آخری پڑ رہی ہے، جہاں پہلی نظر آپ کی جہاں تک جا رہی ہے، یہ براق کا قدم وہاں تک پھیلا جاتا ہے، ایک قدم میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنا بڑا براق، ایسا براق ہے۔ تو وہ نور ہی اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ اسے کہتے ہیں، اسی لیے اسے کہتے ہیں براق، بہت بڑا نور۔ اب دیکھیے میرے سرکار براق پہ سوار ہوئے، ارے بولو نا بھائی، کتنے زمانے سے معراج کی رات منا رہے ہیں، شب معراج شب معراج شب معراج۔ حضرت مولانا شعیب صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ اور مولانا غلام دستگیر صاحب کے بیان سن رہے ہیں، براق بھی آ رہا ہے اس میں، حضور بھی اس پہ سوار ہو رہے ہیں، جبریل لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں، مگر پھر بھی بولنے کے لیے آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی روکے گا آپ کو؟ اتنا وہ بھی مانتے ہیں، براق پہ سوار ہونے کو وہ بھی مانتے ہیں، کوئی بولنے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ براق پر حضور سوار ہوئے نا۔ براق جسم نہیں ہے، براق خود بھی ایک نور ہے، برق ہونے کی وجہ سے اسے براق کہتے ہیں، نورانی۔ اب حضور کا جسم اس پہ سوار ہوا، حضور کا جسم اتنا نورانی ہے، اتنا نورانی ہے کہ براق پہ سوار۔ سرکار کے جسم کی نورانیت ہے یہ۔ ابھی حضور کی اصلی نورانیت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حضور شب معراج جو گئے اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، براق پہ سوار ہیں، براق پہ سوار ہیں، تو خود اس بات کی گواہی ہے کہ حضور کا جسم اتنا نورانی اتنا نورانی اتنا نورانی ہے کہ وہ براق پہ سوار ہے۔ اور اگر حضور کا جسم ہمارے اور آپ کی طرح مٹی کے جیسا سمجھا جاتا تو دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ آپ لگے چھوٹی سے دستی اگر لٹائیے چھٹ سے نیچے گر جائے گی۔ نور پہ کوئی سوار ہو سکتا ہے تو صرف نور سوار ہو سکتا ہے، نور پہ اگر کوئی سوار ہو سکتا ہے تو صرف نور سوار ہو سکتا ہے، غیر نور پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ حضور براق پہ سوار ہے، حضور کے جسم کی نورانیت اس عالم میں یہ ہے۔ اور پھر جیسے جیسے حضور گزرتے جا رہے ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرتے جا رہے ہیں، وہاں سے حضور کے نورانیت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انبیاء کے بیچ میں آپ کی نورانیت بڑھ گئی، پھر آپ مقام سدرہ پر پہنچ گئے تو جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر یہاں سے ایک قدم آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ
آپ یہاں سے اس لباس میں جلوہ فرما ہوں گے. آپ کی جسمانی روحانیت، آپ کی جسمانیت ایسے نور میں جلوہ فرما ہوگی کہ اسے نہ جبریل دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے. اگر دیکھ سکتا ہے تو آپ کا رب دیکھ سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. عرش بھی ایک مکان ہے، لامکان بھی ایک مکان. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور ہی کائنات کی ایسی روشنی ہے جہاں دھواں نہیں، ورنہ ہر جلنے والی چیز میں دھواں نکلتا ہے. ہر شمع میں دھواں ہے اور دھواں نہیں ہے. اس کو بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں دھواں نہیں ہے، اس کا سارا دھواں پہلے اڑ گیا. کرنٹ بنتے بنتے اس کا پورا دھواں نکل گیا. اور یہ ایسا ہائیڈروجن پھینک کے آیا ہے، ایسے اس نے، اگر اس کو آپ اندازہ کریں تو ایسا اس نے پولیوشن پھیلایا ہے کہ زمین بھی خراب، پانی بھی خراب، وہ ہوا بھی خراب. وہ سب کرنے کے بعد یہاں آیا. مگر میرے سرکار جہاں سے گزرے وہاں نور ہی نور پھیلتا چلا. جہاں سے سرکار کا گزر ہو گیا وہ نورانی ہو گیا. حضور کی نورانیت. ایک بات میں ایک عقیدہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو سنا دو، وضاحت کر دوں. لوگوں کو وہ موالتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں، ہے نا. اللہ کا نور اس معنی میں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمانا چاہا، جس نور کو پہلے پیدا فرمایا، جس چیز کو پہلے پیدا فرمایا، وہ اپنے نور کی تجلی سے. معاذ اللہ حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نور میں سے بعض نور نکال کر حضور کو بنایا، ایسا بھی نہیں ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی، تو نور کی تجلی سے اس نے ایک نور پیدا فرمایا، ایک الگ نور پیدا فرمایا. اس کی تجلی سے اس نے اپنے نور کی تجلی سے اس نے ایک الگ نور پیدا فرمایا. وہ جس کو پیدا فرمایا اسی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا نام نور محمدی ہے. وہی نور ہے جس کو کبھی حدیث میں قلم کہہ کے پکارا گیا. اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ العرش، اول ما خلق اللہ نوری. حضور نے جملے بدلتے رہے، الفاظ بدلتے رہے، لیکن مراد حضور ہی کی ذات ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. وہ ذات مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر حضور ہی کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات بنائی گئی. جہاں دیکھو حضور ہی کا نور. اور جنت بھی حضور کے نور سے ہے، عرش بھی حضور کے نور سے، فرشتے بھی حضور کے نور سے، آسمان کے ستارے حضور کے نور سے، سورج بھی حضور کے نور سے ہے، چاند بھی حضور کے نور سے. یہ تو ایک سورج ایک چاند ہم کو نظر آتا ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں چاند اور سورج اللہ نے آسمانوں میں پیدا فرمائے، جس کی روشنی ہمارے اس گیلیکسی تک بھی نہیں پہنچ پاتی. ایسے کتنے سورج چاند اللہ نے پیدا فرمائے. یہ ساری روشنیاں، یہ سارے نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور سے پیدا فرمائے.
سرکار بکسبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور پھر انسان کو بھی اللہ نے حضور ہی کے نور سے پیدا فرمایا۔ اس میں جو نور روح ہے اللہ نے اس کو اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا۔ آنکھوں میں جو نور ہے یہ مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا۔ عقلوں میں جو نور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات حضور کے نور سے ہے، اسی کو حضور نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اس کا مطلب حضور ڈائریکٹ اللہ سے فیض لینے والے۔ آئی بس میں اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض وجود کا فیض ڈائریکٹ اللہ سے اگر کسی نے لیا ہے تو مصطفیٰ نے لیا، اور باقی جتنی چیزیں ہیں کائنات میں سب نے اگر اپنے وجود کو فیض لیا ہے تو حضور کے صدقے سے لیا ہے، حضور سے لیا ہے۔ حضور کے صدقے میں سب موجود ہوئے، حضور نے اللہ سے ڈائریکٹ فیض لیا اور حضور کے نور سے سب موجود ہوئے، اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جلیل بھی ہے، جلال بھی ہے، اور جمیل بھی ہے، جمال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر جلال ہو جائے تو اشیاء ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے تم کو رحمت بنا دیا ہے۔ اب رحمت کیا کر دیا دیکھیے، اگر آپ بازار سے ایک لکڑی لے کر آئے، اس لکڑی سے ایک خوبصورت ٹیبل بنانے کے لیے، ایک اچھی ہاتھ میں پکڑنے والی لکڑی بنانے کے لیے آپ نے ایک بڑائی کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی محبت سے اس کو گھستا ہے، آڑا ٹیڑھا نہیں گھستا، بگاڑ کے نہیں کرتا، بلکہ محبت سے گھستا ہے، محبت سے بناتا ہے، محبت سے اس کو چلاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک خوبصورت چیز بنتی ہے۔ محبت ہے تو چیز بنتی ہے۔ لوہے کو اگر آپ نے آگ میں ڈال دیا ہے لوہار نے تو وہ ایسے ہی اس کو پیٹ نہیں رہا ہے، بلکہ اس کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے اس پر کاریگری کر رہا ہے۔ ہاں سونار بھی کاریگری کرتا ہے مگر وہ 100 ہتھوڑے مار کے کرتا ہے، اور لوہار بھی اس پر کاریگری کرتا ہے۔ ایک دن وہ جو بیکار لوہا پڑا ہوا تھا بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اگر اس پر لوہار کی مہربانی نہ ہوتی تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا، کمار کی مہربانی نہ ہوتی گھڑا خوبصورت پیدا نہ ہوتا، مٹی کا برتن خوبصورت نہ ہوتا، اگر سونار کی مہربانی نہ ہوتی تو آپ کے گلے کا ہار اتنا خوبصورت نہ ہوا ہوتا، اگر بڑائی کی مہربانی نہ ہوتی تو آپ کے گھر میں سجا ہوا ٹیبل اتنا خوبصورت نہ ہوتا۔ جہاں دیکھیں گے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، وجود کے لیے مہربانی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ایک وجود کے لیے ہم نے کسان کو دیکھا، کسان نے کھیتی کی ہے اور دانے بو دیے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں سے کوپل نکل آئی، اب اس کو محبت سے اکھاڑتا ہے، محبت سے اکھاڑتا ہے، محبت سے لگاتا ہے، بڑی محبت سے پانی دیتا ہے، زیادہ بھی نہیں کرتا ہے، کم بھی نہیں دیتا ہے، جب دینا ہے تبھی دیتا ہے، وقت کے بعد نہیں دیتا ہے، جتنی کھاد دینا ہے تو نہیں دیتا ہے، جتنی دور ڈالنا ہے ویسا ہی ڈالتا ہے، جیسا دینا ہے ویسا ہی دیتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دیا کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ جب اس کی پرورش کرتا ہے، وہ جب لہلہانے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بھٹا تیار ہو گیا، دھان نکل آیا، دانا تیار ہو گیا، اناج نکل آیا، یہ یوں ہی نکل نہیں آیا بلکہ اس پر کسان کی مہربانی ہے۔ کسان نے بڑی مہربانی کی، لطف کیا، عنایت کیا، اس پر رحمت کی، تب کہیں جا کر وہ وجود میں آیا۔ اگر وہ اس پر قہر کر دیتا، اس پر جبار بن جاتا، اس پر قہار بن جاتا، اس پر اگر وہ اپنے ظلم کو نازل کر دیتا تو وہ جب جل کے ختم ہو جاتا۔ کائنات وجود میں آنی ہے، کائنات کو اللہ وجود دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کائنات کو فیض نہ دیا بلکہ اپنے محبوب کو پہلے پیدا فرما دیا، اس حبیب کو رحمت بنا دیا۔ اے حبیب تو رحمت ہے، میں آسمان بنا رہا ہوں، تیرے نور سے میرے حکم سے آسمان بن رہا ہے، لیکن اسمت رحمت تیری ہے، اس میں رحمت تیری ہے۔ چاند میں بنا رہا ہوں، رحمت تیری ہے، ستارے میں بنا رہا ہوں، رحمت تیری ہے، زمین میں بنا رہا ہوں، رحمت تیری ہے، کائنات میں پیدا کر رہا ہوں، رحمت تیری ہے۔ اے محبوب تیری رحمت کا سایہ ہے تو میری خلقت آباد ہوتی چلی جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، 12 روزہ محافل، آمد مصطفیٰ۔
حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ حبیب میں تجھے پہلے بناؤں اور تیرے نور سے سب کو بناؤں تاکہ کوئی تیرے برابر نہ ہو سکے، کوئی تیرے برابر نہ ہو سکے اور کوئی تیرے جیسا نہ ہو سکے، تیرے جیسا بھی نہیں ہو سکتا، تیرے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور سب تیرا احسان اٹھائے۔ اگر زمین سے پوچھو زمین تجھ پر کس کا احسان ہے تو کہے گی مصطفیٰ کا بھی احسان ہے، اللہ کا بھی احسان ہے، مصطفیٰ کے نور سے بنی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر آپ چاند سے پوچھیں وہ کہے گا مصطفیٰ کا بھی احسان ہے، اللہ کا بھی احسان ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے نور سے بنا ہو اللہ نے بنایا ہے۔ چاند سورج سے پوچھے سورج کہے گا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے۔ جنت سے پوچھو تو جنت کہے گی مجھے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے۔ سب پہ احسان مصطفیٰ کا ہے۔ اگر حبیب تجھ پر کسی کا احسان ہے تو میرا احسان، تجھ پر کسی کا احسان نہیں، سب پر تیرا، سب کے اوپر تیرا احسان ہے، سب پر تیرا احسان ہے اور تجھ پر میرا احسان ہے، اور سب تیرے احسان مند ہیں، کوئی تیرے برابر نہیں ہو سکتا، تیرے برابر نہیں ہو سکتا۔ احسان لینے والا احسان دینے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے حبیب جو اپنا وجود رکھتا ہے وہ تیرا احسان اٹھاتا ہے، اور اگر تجھ پر کسی کا احسان ہے تو وہ صرف میرا احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا مطلب؟ ایک لیڈر ہے، اس کا بیٹا آ گیا، پرائم منسٹر کا بیٹا آ گیا، تو اس کو پرائم منسٹر کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے نا۔ آپ سی آئی کے بیٹے کی عزت اس سی آئی کی وجہ سے کر رہے ہیں، چیف منسٹر کے بیٹے کی عزت اس کے باپ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جس کو عزت ملتی ہے کسی اور کی طرف سے ملتی ہے، کسی اور سے ملتی ہے، اور اگر آپ کے محفل میں اس کو اونچا مقام مل رہا ہے اس کے باپ کی وجہ سے مل رہا ہے، کسی کو دادا کی وجہ سے مل رہا ہے، کسی کو ماں کی وجہ سے مل رہا ہے، کسی کو خاندان کی وجہ سے مل رہا ہے، کسی کو فلاں بزرگ کی وجہ سے مل رہا ہے، فلاں بارگاہ کا سجادہ اس لیے اوپر بٹھایا گیا ہے، فلاں پیر و مرشد کی اولاد ہے اس لیے اس کی عزت ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ پیر چومے جا رہے ہیں۔ محبوب مگر تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ میں کسی اور کی وجہ سے میں تیرا ذکر کروں یا تیرے ذکر کو اونچا کروں۔ اے حبیب تو ہی شان، تجھی کو میں نے ایسی شان دی ہے، ایسی شان دی ہے کہ تیری ہی خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا میں، نہ تمہارے باپ کی خاطر، نہ تمہارے خاندان کی خاطر، نہ اس گاؤں کی خاطر، نہ اس گاؤں کی خاطر۔ اے حبیب تمہاری خاطر، تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہی کہنا ہے حبیب تیرا سب پہ احسان، تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں، احسان مند ہیں اپنے وجود میں کائنات کی ہر شے حضور کی احسان مند ہیں، اور ہم سنی تو اور بہت زیادہ احسان مند ہیں، اس لیے کہ ایمان ملا مصطفیٰ سے، قرآن ملا مصطفیٰ سے، اللہ ملا مصطفیٰ سے، مسجد ملی مصطفیٰ سے، چہرہ ملا مصطفیٰ سے، نام ملا مصطفیٰ سے، اور ہم پہچانے گئے مصطفیٰ سے۔ یہاں پکارے جاتے ہیں مسلمان تو مصطفیٰ کی وجہ سے، قیامت میں پکارے جائیں گے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے۔ یہاں اگر عزت ملتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، وہاں عزت ملے گی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے۔ ہم پر تو حضور کا سر تپ پا میں احسان ہی احسان ہے، احسان ہی احسان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پہ بڑا احسان فرمایا جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ نے ہمارے درمیان مصطفیٰ کو بھیجا، ہم پر احسان کیا ہے، اس لیے جس پر احسان ہوا وہ نبی کا میلاد مناتا، جس پر احسان ہوا جو ان کے احسان کو یوں تو احسان مصطفیٰ کا سب پر ہے، سب پر ہے، کائنات کی ہر شے پر ہے۔ اسی لیے دوستو جب حضور پیدا ہوئے تھے چاند بھی میلاد والا ہے، چاند نے میلاد بنائی۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو تو وہ کہتے ہیں 12 برجوں سے
ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے اترا ہے ایک ایک ستارہ نور کا. 12 برج ہے آسمان میں، ہر برج سے ایک ایک ستارہ زمین پر اترا. چاند سورج سب خوشی منا رہے ہیں، پرندے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. آج آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، آج آخری نبی تشریف لے آئے. جنگل کے جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ سنو آج محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے، محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے. سب ادھر ادھر مبارکباد دے رہے ہیں. ادھر کعبہ بھی جھوم کے کہہ رہا ہے، کعبہ بھی جھوم کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ آ گئے ہیں. سارے بت گر پڑے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں. بت جل رہے ہیں، بت دیو جتنے تھے وہ گر گئے، دیو جتنے تھے وہ گر گئے، اور جو اچھے تھے وہ مومن تھے وہ سب منا رہے ہیں. دیکھیے سرکار فرماتے ہیں مامن شین اللہ یعرف انی رسول اللہ الا مردت الجن والانس. کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول. حضور پیدا ہوئے تو ساری کائنات کے جتنے انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب جانتے ہیں کہ حضور رسول اللہ پیدا ہوئے. تو حضور کی پیدائش کی سب خوشی منا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سب مومن ہیں. ہاں ایک بات اور بھی سن لیجئے، کافر صرف انسانوں اور جنوں میں ہوتے ہیں. انسان اور جن میں کافر ہوتے ہیں، جانور کافر نہیں ہوتے. جانور میں صرف منافق ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں. چوہا فاسق ہے اس لیے اس کو مارا جاتا ہے. سانپ کو بھی فاسق کہا گیا، چپکلی کو بھی فاسق کہا گیا، کبے کو بھی فاسق کہا گیا. تو یہ کچھ جانور ہیں جن کو حالت احرام میں بھی مارنا جائز ہے. یہ صرف فاسق ہیں، کافر نہیں، ورنہ پورے جانور مومن. جنگل کے، زمین کے، ادھر کے، سمندر کے جتنے بھی جانور سب مومن ہیں، اور جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں سب مومن. جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں سب مومن. تبھی تو حضور بلاتے ہیں تو جھاڑ دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے. وہاں بھی رہتا تو آتا، بولیے آتا. مومن ہے اسی لیے دوڑ کے آ رہا ہے. حضور کے صحابی کو کی بات سن کے شیر اپنی جگہ تھرا رہا ہے، کھڑا ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر جا رہا تھا، رک گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں رک گئے؟ کہا کہ سامنے شیر آ کے بیٹھ گیا اس لیے ہم لوگ رک گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، شیر کا کان پکڑ کے کہنے لگے تجھے نہیں معلوم حضور کے غلام جا رہے ہیں؟ شیر اٹھا دم ہلاتا ہوا جنگل میں چلا گیا. مومن ہوا، مومن ہے تبھی تو گیا. کافر رہتا تو جاتا، بولیے کافر رہتا تو جاتا. حضور کو مانتا ہے وہ بھی نبی، اور ایسا نبی مانتے ہیں کہ آپ نے سنا کہ سرکار بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کے جب جا رہے تھے ملک شام کو تجارت کے لیے، تو آپ نے اپنا ایک جاسوس ان کے ساتھ لگا دیا حضور کے ساتھ. ذرا نوٹ کرتے جانا کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں. اس کا نام تھا میسرہ. میسرہ جب واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا تم نے دیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے جیسا عجب آدمی کہیں نہیں دیکھا، عظیم آدمی کہیں نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا جب راستہ چلتے ہیں تو بادل سر پہ چلتا ہے، زمین جیسے ان کے پیروں میں کھلٹ پلٹ کے خود آ رہی ہو، ان کو چلنا نہیں پڑتا، زمین خود دوڑ دوڑ کے آتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے جھاڑ اگر سامنے آ گیا تو جھک کے سلام کرتا ہے، جانور آ گئے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پتھر آپ کو سلام کرتے رہتے ہیں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے یہ فضائل و مناقب سنی تو آپ کے دل میں حضور سے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور حضور اسلام کے فیض کو لینے کی خواہش پیدا ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں دیا ان کو، حضرت بی بی خدیجہ نے حضور کے گھر میں پیغام بھیجا کہ میں حضور سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ حضور کی عظمت ہے. تو جانور حضور کو سجدہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی گئے اپنے مولا کی تو ہے شان عظیم.
سبحان اللہ بولو. وقت ہو گیا دیکھ رہے ہیں, میں بھی ختم کر دینے کے پروگرام موڈ میں ہو. اپنے مولا کی تو ہے شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. ہمارے سرکار اصلاۃ والسلام کے نور سے پوری کائنات بنی, اور حضور کے صدقے میں سب کے سب مومن ہیں. اگر کافر ہیں تو صرف انسانوں میں, وہابی ہیں تو انسانوں میں, شیعہ ہیں تو انسانوں میں, لیکن کوئی جانور بد عقیدہ بھی نہیں, سب کے عقیدے صحیح. تب یہ سارے جانور حضور کی میلاد کے دن خوشی منا رہے ہیں. ہمارے ناصر میاں پوچھنے لگے مولوی صاحب کیوں منا رہے ہیں؟ مومن ہے اس لیے منا رہے ہیں, اور انسان ابھی مومن نہیں ہوا اس لیے سو رہا تھا. اس دن انسان ابھی مسلمان تھے کہاں, مومن کہاں تھے, اس لیے سو رہے تھے, اور جانور مومن تھے اس لیے یہ سب عید منا رہے تھے, مبارکباد دے رہے تھے. بلکہ بعض روایات یہ آتی ہیں کہ ہرنی دوڑی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی لا لا لبی, میں دودھ پلاؤں, میں دودھ پلاؤں تیرے نبی کو. اللہ نے فرمایا میرے نبی کو دودھ پلانے کے لیے میں نے ایک دایا مقرر کر دی, اس کا نام حلیمہ ہے. چونکہ تو نے اپنے آپ کو پیش کیا اس لیے میں نے تیرے جسم میں نافع پیدا کر دیا. جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دوڑتے ہیں, جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے دوڑتے ہیں. آپ نے کتنی ایسی حدیثیں سنی ہوں گی, ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد. اعلیٰ حضرت فرمائے چڑی اڑتے اڑتے حضور کے پاس آئی, حضور سے شکایت کر رہی. کیوں؟ حضور کو پہچانتی ہیں یہ رسول ہے, جس طرح تمہارے رسول ہیں صرف میرے بھی رسول ہیں, میرے بھی رسول ہیں. اس صحابی نے چڑی کے بچے کو پکڑا تھا تو آ کر حضور کی بارگاہ میں اڑ رہی ہے, گول گول اڑ رہی ہے. حضور نے فرمایا کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا ہے. فرمایا شکایت کر رہی ہے, شکایت کرے اس کے بچوں کو چھوڑ دو. ہم نے اس چڑیا سے پوچھا تو یہاں کیوں ہے؟ تو کہنے لگی اگر کہیں انصاف مل سکتا ہے ہم بے زبانوں کو تو یہی ملتا ہے نا, ورنہ G20 کی بیٹھک ہوتی ہے, پورے کتے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. بے زبانوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے ہندوستان میں بھی. اگر کہیں رحم ہوتا ہے تو مدینے والے کی گلی میں ہوتا ہے, چاہے وہ کتا ہو یا چاہے سانپ ہو, چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو جائے, اس نبی کی گلی میں سب پر رحم ہوتا ہے, سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. اسی لیے چڑیا ادھر ادھر نہیں گئی, حضور کی بارگاہ میں آئی, اور یہ بھی اس نے سمجھا دیا کہ صحابی جس طرح یہ تیرے رسول ہیں ویسے ہی میرے بھی رسول ہیں, میرے بھی رسول ہیں. اس لیے اچھا حضور سب کے رسول ہیں. حضور سارے نبی کسی قبیلے کے لیے نبی, ہر نبی جتنے آئے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہو کے آیا, تمہارے درمیان تمہارے ہاتھوں میں جو تورات رکھی ہوئی ہے اس تورات کی تصدیق کرنے کے لیے سچائی بیان کرتے ہوئے. تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے نبی, تمام نبی اپنی اپنی قوم کے لیے آئے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ہم قوم جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا,
اور سمود کی طرف ہم نے ان کی ہم قوم یعنی جناب صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا. تو گویا ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے آیا, اپنے اپنے وطن کے لیے آیا, اپنے اپنے علاقے کے لیے آیا. لیکن قربان جاوا آمنہ کے لال کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کے لیے رسول نہیں, مدینے کے لیے نہیں, بلکہ پورے زمین کے لیے ہی نہیں ہے, بلکہ زمین کے بھی رسول ہیں, زمان کے بھی رسول ہیں, تمام جانداروں کے رسول ہیں, تمام انسانوں کے رسول ہیں. جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ساری مخلوقات کے رسول ہیں, بلکہ عرش کے بھی رسول ہیں, لامکاں کے بھی رسول. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی وہ چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے پھر وہاں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. جن لوگوں نے میلاد کی محفل سجائی الہ العالمین ان کے دلوں کو تیری محبت سے سجا دے. جو لوگ شریک ہوئے الہ العالمین سب کو تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے. ہم سب کو تیرے نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. الہ العالمین تیری محبت عطا فرما. الہ العالمین اس میلاد کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے. ایمان پر استقامت عطا فرما. سنیوں کے سچے مذہب پر قائم و دائم فرما. بد مذہبوں, بے راہ رووں, گمراہوں, فاسقوں, فاجروں کی صحبت سے, ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کی کتاب پڑھنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پاک تیرے حبیب علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں مسجد کا 5 وقت کا نمازی بنا دے. الہ العالمین ہمیں نماز پڑھنے کا شوق عطا فرما دے. تیری اطاعت کرنے کا شوق عطا فرما دے. تیرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرما دے. تیری محبت میں, تیرے حبیب کی محبت میں اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, مشکلوں کو آسان فرما دے, ہمارے قرضوں کو ادا کر دے, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. ہماری اولاد کو الہ العالمین نیک اور صالح بنا دے. اچھا علم عطا فرما, اعلیٰ نمبرات سے کامیابیاں عطا فرما. ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اعلیٰ درجوں پر انہیں فائز فرما. اے اللہ پاک انہیں ایسے اعلیٰ درجوں پہ فائز فرما کہ وہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کی مدد کر سکیں. الہ العالمین ہم میں جتنے لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے. اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہمارے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں الہ العالمین ان کو صحت عطا فرما. ہمارے جو دوست احباب عزیز و اقارب اس دنیا سے کچھ گزر گئے, کوچ کر گئے, ان سب کی مغفرت فرما. ان سب کو میلاد النبی کے صدقے میں تیری جنت میں جگہ عطا فرما دے. الہ العالمین ان کے نام عمل ان کے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. گناہوں کو معاف فرما دے. ان کے نیکیوں کے پلے کو بھاری فرما دے. تیرے حبیب علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. نہیں پڑھنا ہے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں پوچھے دکھا کر آپ کو، سبحان اللہ. جب فرشتے قبر میں پوچھے دکھا کر آپ کو، ورد لب ہو میرے آقا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. الفاتحہ الی حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.